بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ یہ جو سبسکرائب والا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اس سے آپ کی محبت اور پیار ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے مستقبل میں جا کے، فی الحال نہیں، مستقبل میں جا کے کوئی مانیٹری بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، معاملہ یہ ہے کہ جناب آرمی چیف نے گالیاں دیں، جی ہاں، آرمی چیف نے مولانا فضل الرحمان کو ان کی موجودگی میں گالیاں دیں اور وہ خاموش رہے، اور بالآخر ان کو شٹ اپ کہا گیا۔ کس کی جانب سے؟ اور یہ بڑا دلچسپ اور زبردست قسم کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے قوم کے لیے ایک بدخبری ہے۔ بدخبری یہ ہے کہ حکومت نے، اس پر الگ سے بھی ویڈیو کرنے کی کوشش کریں گے، کہ حکومت نے IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت گیس بم اب گرا دیا ہے۔ گیس بم کیا ہے کہ جناب 16.5% سے لے کر، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 16.5% سے لے کر کوئی 124% تک گیس کے نرخ بڑھا دیے، اور اس میں گھریلو صارفین، اس میں صنعتی، کمرشل، سب۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 1 جنوری سے جو گزر گئی ہے، یعنی جو بل جب آپ نے گیس جلا لی ہے اس کا جو بل آئے گا تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کی چیخیں ہی نکلنی ہیں، بد دعائیں ہی دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اب آپ کے ساتھ جناب جو ایک جی وہ اسکرین پر کوئی ایک میسج نمودار ہوا تو میں نے کہا اس کو دیکھ لیا جائے۔ اچھا، یہ جو آرمی چیف کے گالیوں والا جو معاملہ ہے، یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کا وہ آپ کو یاد ہوگا آزادی مارچ تھا 2019 میں، اور 19 کا اکتوبر یا نومبر کا مہینہ تھا، اس دوران مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی گئی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو اپنے گھر یعنی آرمی ہاؤس بلایا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت اکرم درانی تھے، جو سینیٹر ہیں ہمارے، اور جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری۔ ابھی 2 دن پہلے ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان سے ان کی ملاقات، تو یہ جب ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مولانا عبدالغفور حیدری کی بقول یہ سارا معاملہ ہے۔ اب اس میں 2-3 بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ 2 باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، 2 کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس وقت بھی جو پرانے ہمارے جو ویورز ہیں، کوئی ویڈیو نکال کر دیکھیں تو اس وقت بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ویڈیو میں ان دنوں دبئی میں تھا، اور دبئی سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ تاریخ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ مولانا فضل الرحمان اندر جاتے ہیں، یہ مولانا عبدالغفور حیدری کے بقول، تو یہ جب ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب آرمی چیف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ داخل ہوتے ہیں تو وہ بڑبڑاتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، یعنی گالیاں سے مراد یہ ماں بہن کی گالیاں تو نہیں ہوں گی، کچھ اور ہوگی، اسٹوپڈ، یہ وہ، اس طرح، یعنی غصے کا اظہار کہ میں آپ جرت کس طرح کی ہے عمران خان، یا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے دھرنا کیوں دیا ہے، کیوں مولانا فضل الرحمان تو اس کو جعلی حکومت، سلیکٹڈ حکومت سمجھتے تھے، اور یعنی اس وقت عمران خان کی
مخالفت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ براہ راست آرمی کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہی مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ جناب یہ تو آپ کا لونڈا لپاڑا ہے، یہ جو بھی کیا دھرا آپ کا ہے. اس پر وہ کافی برہم ہوئے اور انہوں نے مبینہ طور پر گالیاں دیں وہاں پر جو حاضرین تھے. تو اس پر کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو حیران پریشان ششتر رہ گئے. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مشرقی جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی گھر بلائے یا آپ کے کوئی گھر آئے مہمان، تو مہمانداری کے میزبانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، مشرقی روایات. اور یہاں تک کہ یہ تو مغرب میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان تو تھوڑی دیر کے لیے تو جیسے کہتے ہیں ہی واز اسٹنڈ، ششتر رہ گئے کہ یہ کیا. اس دوران مولانا عبدالغفور حیدری، آپ کو یاد ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دھرنا دیں گے ہم وہ ادھر کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر. یاد ہے آپ کو؟ مولانا غفور حیدری نے کہا کہ شٹ اپ. یہ مولانا غفور حیدری نے آرمی چیف کو اس کے گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز میں کہا کہ چپ کرو، شٹ اپ، جانتے نہیں ہو تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں سمجھ. اور پھر یہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے دیکھا تو سننے میں یہ آیا کہ اندر سے ان کی جب یہ ہیٹڈ گفتگو ہوئی تو اب ظاہر آرمی ہاؤس ہے، گھر کے اندر مہمان بیٹھے ہوئے تو ان کی بیگم اندر آئیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد خیر آہستہ آہستہ جھاگ بیٹھتی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی. اس دور اچھا یہاں تک تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ کہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان سے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ آپ تو بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب وہ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ فائر فائٹنگ کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے، جو بھی آپ کے نام کر. اس دوران مولانا فضل الرحمان مولانا اچھا اس میٹنگ میں پہلے بھی شاید آپ کو بتایا اکرم دورانی بھی موجود تھے جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے. خیر اکرم دورانی بھی اس میں موجود تھے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس دوران انہوں نے بتایا یہ دونوں اصحاب نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سسرالی کون ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ فوج کے اندر سے ایک معاملہ چلا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں. وہ جنرل رضوان اختر تھے، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، وہ بھی کنٹینڈر تھے آرمی چیف کے، لیکن یہ نواز شریف نے ان کو بنا دیا تھا قمر جاوید باجوہ کو. تو ان کی جانب سے کہا یہ جاتا ہے جنرل رضوان اختر نے کوئی کیمپین چلائی تھی ان کے مذہبی عقائد کے حوالے سے. آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو. تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بات سنیں، ہمارے ایک اشارے پر اس معاملے پر پوری قوم کٹ مرنے کو تیار ہے. ختم نبوت، یہ کارڈ تو ہر وقت مولویوں کے پاس ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا، مطلب جہاں یہ چاہیں استعمال کر لیں، جس کے خلاف چاہیں وہ استعمال کر لیں. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ جھاگ کی طرف بیٹھ کے جناب، یہ اس وقت عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ بالکل ایک صفحے پر تھے. وہاں سے یہ باہر آگے بڑی جسے کہتے ہیں نا بدمزگی پر ملاقات کا اختتام ہوا. کھانا پینا چائے پانی ادھر ہی رہ گیا. یہ سننے میں آیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ اندر سے آئیں کہ ان کے لیے کوئی پرفیوم کے گفٹ پیکس وغیرہ رکھے تھے، پتہ نہیں انہوں نے لیے نہیں لیے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا. اور یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ نیب نے ان کو نوٹس دینے کی بات کی تھی، تو پھر غفور حیدری نے کہا تھا کہ جناب بسم اللہ کریں، کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر دھرنا دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے جو فالوورز ہیں وہ ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں، وہ جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں. وہ ممی ڈیڈی نہیں. آپ کو یاد ہے وہ انہوں نے ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان نے خود کہا تھا کہ یہ تتلیاں اور وہ نہیں ہیں کہ ان کے پار جل جائیں گے یا پاؤں جل جائیں گے، مطلب یہ کندن بنے ہوئے ہیں بھٹیوں سے گزر کے.
تو یہ وہ معاملہ ہے جناب، گالی اور گالی کا جواب اور شٹ اپ اور یہ وہ. اور اب یقین کیجیے گا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بات کر کے، ایک آرمی چیف جب اپنے اس منصب پر ہوتا ہے تو کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کے بات کا. ٹھیک ہے مولانا، یہ غفور حیدری نے یہ باتیں اس وقت بھی کی تھی کہ ہماری تلخی ہوئی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، عمران خان ہو گیا، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جب کوئی جرنیل اپنے عہدے پر ہوتا ہے ان کی جرت نہیں ہوتی اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی. جس دن وہ ریٹائر ہوتا ہے اس سے اگلے لمحے یہ شروع کر دیتے ہیں جناب کہ فلاں یہ تھا، غدار تھا، فلاں تھا، یہ تھا، فلاں تھا. خیر وہ جرت رندانہ ہو بھی نہیں سکتی، وہ اس لیے کہ سارے کانے ہیں فوج کے، سارے. کوئی ایک سیاستدان شاید کوئی پاکستان میں ایسا ہو جس نے کوئی فوج سے فیور نہ لیا ہو. تو اس حمام میں جب ایک حمام میں سب برہنہ یا ننگے ہوں گے تو پھر ملک کی یہی حالت ہوگی جو آج ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.